بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے دو ساتھیوں کی بھوک۔ حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اور میرے دو ساتھی اس حال میں آئے کہ بھوک اور فقر فاقہ کی وجہ سے ہمارے کانوں کی سننے کی طاقت اور آنکھوں کی دیکھنے کی طاقت بالکل ختم ہونے والی تھی۔ ہم لوگ اپنے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر پیش کرنے لگے کہ ہمیں اپنے یہاں لے جا کر کھلائیں پلائیں، لیکن ہمیں کسی نے قبول نہ کیا، اس لیے کہ ہم سب کا حال ایک جیسا تھا۔ یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنے گھر لے آئے۔ آپ کے گھر والوں کی صرف 3 بکریاں تھیں جن کا وہ دودھ نکالا کرتے۔ آپ ہمارے درمیان دودھ تقسیم کیا کرتے تھے اور ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ اٹھا کر رکھ دیا کرتے۔ آپ جب تشریف لاتے تو اتنی آواز سے سلام کرتے کہ جاگنے والا سن لے اور سونے والے کی آنکھ نہ پڑے۔ ایک دن مجھ سے شیطان نے کہا کہ کیا ہی اچھی بات ہے اگر تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے کا یہ گھونٹ بھر دودھ بھی پی لو، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انصار کے پاس چلے جائیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی کچھ نہ کچھ تواضع کر ہی دیں گے۔ شیطان میرے پیچھے پڑا رہا یہاں تک کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے کا دودھ پی لیا۔ جب میں پی چکا تو شیطان مجھے شرمندہ کرنے لگا اور کہنے لگا، یہ تم نے کیا کیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے اور جب اپنے حصے کا دودھ نہ پائیں گے تو تیرے لیے بد دعا کریں گے تو برباد ہو جائے گا۔ میرے دونوں ساتھی تو اپنے حصے کا دودھ پی کر سو گئے اور مجھے نیند نہ آئی۔ میں نے ایک چادر اوڑھی ہوئی تھی جو اتنی چھوٹی تھی کہ اگر میں اس سے سر ڈھکتا تو پیر کھل جاتا اور پیر ڈھکتا تو سر کھل جاتا۔ اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے معمول کے مطابق تشریف لائے اور کچھ دیر آپ نے نماز پڑھی۔ پھر آپ نے اپنے پینے کے برتن پر نظر ڈالی۔ جب آپ کو اس میں کچھ نظر نہ آیا تو آپ نے اپنے ہاتھ اٹھائے۔ میں نے دل میں کہا کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے بد دعا کریں گے اور میں برباد ہو جاؤں گا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی، اے اللہ، جو مجھے کھلائے تو اسے کھلا، جو مجھے پلائے تو اسے پلا۔ یہ سنتے ہی خلاف توقع حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا کرنے سے متاثر ہو کر میں نے چھری اٹھائی اور اپنی چادر لی اور بکریوں کی طرف چلا اور ان کو ٹٹولنے لگا کہ ان میں سے کون سی موٹی ہے تاکہ میں اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ذبح کروں۔ لیکن میں یہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ تمام بکریوں کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے تھے، حالانکہ تھوڑی دیر پہلے ان کا دودھ نکالا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے جس برتن میں دودھ نکالنا پسند کرتے تھے، میں نے وہ برتن لیا اور میں نے اس میں اتنا دودھ نکالا کہ اس کے اوپر جھاگ آ گئی۔ پھر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر وہ دودھ پیش کیا۔ آپ نے اسے نوش فرمایا اور پھر مجھے دیا۔ میں نے اس میں سے پیا۔ میں نے پھر آپ کو پیش کیا۔ آپ نے اس میں سے پھر نوش فرمایا، پھر مجھے دیا۔ میں نے اس میں سے دوبارہ پیا۔ چونکہ یہ سب کچھ میری توقع کے خلاف ہوا تھا، اس لیے مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی اور پھر میں خوشی کے مارے ہنسنے لگا اور میں ہنسی کے مارے لوٹ پوٹ ہو گیا اور زمین کی طرف جھک گیا۔ آپ نے مجھ سے فرمایا، اے مقداد، یہ تیری حرکتوں میں سے ایک حرکت ہے۔ تو میں نے جو کچھ کیا تھا وہ میں آپ کو سنانے لگا۔ سن کر آپ نے فرمایا، یہ خلاف عادت اس وقت بکریوں سے دودھ مل جانا تو صرف اللہ کے فضل و کرم سے ہی ہوا ہے۔ اگر تم اپنے دونوں ساتھیوں کو بھی اٹھا لیتے اور وہ بھی اس دودھ میں سے پی لیتے تو یہ زیادہ اچھا تھا۔ میں نے عرض کیا، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، جب آپ نے دودھ نوش فرما لیا اور آپ کا بچا وہ دودھ مجھے مل گیا تو اب مجھے کسی کی پرواہ نہیں، کسی کو ملے یا نہ ملے۔ یہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرک کے مل جانے پر خوشی کے اظہار کے لیے کہا ہے۔ ابو نعیم نے تاریخ کے ذریعے سے روایت یوں بیان کی ہے کہ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم لوگ مدینہ پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 10 کر کے ہر گھر پر تقسیم فرما دیا۔ میں ان 10 مسلمانوں میں تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں آئے تھے اور ہمارے پاس صرف ایک بکری تھی جس کا دودھ ہم آپس میں تقسیم کر لیا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھوک۔ حضرت مجاہد بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کی قسم میں بھوک کی وجہ سے اپنے جگر کو زمین سے چپٹا دیتا تھا اور بھوک کی وجہ سے اپنے پیٹ پر پتھر باندھ لیا کرتا تھا۔ ایک دن میں اس راستے پر بیٹھ گیا جس راستے سے یہ حضرات آتے جاتے تھے۔ چنانچہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزرے۔ میں نے ان سے کتاب اللہ کی ایک آیت کے بارے میں پوچھا۔ میں نے تو صرف اس لیے پوچھا تھا تاکہ یہ مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے جائیں، لیکن انہوں نے ایسا نہ کیا۔ غالباً ان کا ذہن اس طرف منتقل نہیں ہوا یا ان کو اپنے گھر کا حال معلوم ہوگا کہ وہاں بھی کچھ نہیں ہے۔ پھر حضرت عمر وہاں سے گزرے۔ میں نے ان سے بھی کتاب اللہ کی ایک آیت کے بارے میں پوچھا۔ میں نے تو صرف اس لیے پوچھا تھا تاکہ وہ مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے جائیں، لیکن انہوں نے ایسا نہ کیا۔ اتنے میں حضرت ابو القاسم یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا۔ آپ نے میرے چہرے کا خستہ حال دیکھ کر
میرے دل کی بات پہچان لی اور فرمایا او ابو ہریرہ۔ میں نے کہا لبیک یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا میرے ساتھ آؤ۔ میں ساتھ ہو لیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے گئے۔ میں نے گھر کے اندر آنے کی اجازت چاہی۔ آپ نے مجھے اجازت دے دی۔ میں نے گھر میں دودھ کا ایک پیالہ رکھا ہوا پایا۔ آپ نے اپنے گھر والوں سے پوچھا یہ دودھ تمہارے پاس کہاں سے آیا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ فلاں نے یا کہا فلاں کے گھر والوں نے ہمیں ہدیے میں بھیجا ہے۔ آپ نے فرمایا اے ابو ہر۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار و شفقت کی وجہ سے ان کے نام ابو ہریرہ کو مختصر کر کے ابو ہر کر دیا۔ میں نے عرض کیا لبیک یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا جاؤ اہل صفہ کو میرے پاس بلا لاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اہل صفہ اسلام کے مہمان تھے جن کا نہ کوئی گھر تھا نہ ان کے پاس مال تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہیں سے ہدیہ آتا تو خود بھی استعمال فرماتے اور اہل صفہ کو بھی دے دیتے، اور جب آپ کے پاس صدقہ آتا تو خود استعمال نہ فرماتے بلکہ وہ سارے کا سارا اہل صفہ کے پاس بھیج دیتے اور اس میں سے خود استعمال نہ فرماتے۔ اہل صفہ کو بلانے سے مجھے بڑی پریشانی ہوئی کیونکہ مجھے امید تھی کہ اس دودھ میں سے مجھے اتنا مل جائے گا کہ جس سے باقی ایک دن رات آسانی سے گزر جائے گا، اور پھر میں ہی قاصد بن کر جا رہا ہوں۔ جب وہ لوگ آئیں گے تو میں ہی ان کو دودھ پینے کو دوں گا تو میرے لیے تو دودھ کچھ نہیں بچے گا، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی مانے بغیر چارہ بھی نہ تھا۔ چنانچہ میں گیا اور ان کو بلا لایا۔ انہوں نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اندر آنے کی اجازت مانگی۔ آپ نے ان کو اجازت دی۔ وہ گھر کے اندر آ کر اپنی جگہوں پر بیٹھ گئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ہر یہ پیالہ لو اور ان کو دینا شروع کرو۔ میں نے پیالہ لے کر ان کو دینا شروع کیا۔ ہر آدمی پیالہ لیتا اور اتنا پیتا کہ سیراب ہو جاتا، پھر مجھے پیالہ واپس کرتا، حتیٰ کہ میں نے سب کو پلا دیا اور وہ پیالہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ نے پیالہ اپنے دست مبارک میں لیا اور ابھی اس میں دودھ باقی تھا۔ پھر آپ نے اپنا سر اٹھایا اور مجھے دیکھ کر مسکرائے اور فرمایا اے ابو ہر۔ میں نے کہا لبیک یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا بس میں اور تم باقی رہ گئے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے سچ فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو اب تم بیٹھ جاؤ اور تم پیو۔ چنانچہ میں بیٹھ گیا اور میں نے خوب دودھ پیا۔ آپ نے فرمایا اور پیو۔ میں نے اور پیا۔ آپ مجھ سے بار بار فرماتے رہے کہ اور پیو، اور میں اور پیتا رہا، یہاں تک کہ میں نے کہا قسم ہے اس ذات کے جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، اب میں اپنے میں اس دودھ کے لیے کوئی راستہ نہیں پاتا ہوں، یعنی اور دودھ پینے کی گنجائش نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا پیالہ مجھے دے دو۔ میں نے آپ کو پیالہ دیا۔ آپ نے وہ بچا ہوا دودھ نوش فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھ پر 3 دن ایسے گزرے کہ مجھے کھانے کو کچھ نہ ملا۔ میں گھر سے صفہ جانے کے ارادے سے چلا، لیکن میں راستے میں کمزوری کی وجہ سے گرنے لگا۔ مجھے دیکھ کر بچے کہتے کہ ابو ہریرہ کو جنون ہو گیا ہے۔ میں پکار کر کہتا نہیں تم مجنون ہو، یہاں تک کہ ہم صفہ پہنچ گئے۔ وہاں میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 2 پیالے ثرید لایا گیا ہے اور آپ نے اہل صفہ کو بلا رکھا ہے اور وہ ثرید کھا رہے ہیں۔ میں گردن اونچی کر کے دیکھنے لگا تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بلا لے۔ میں اس کوشش میں تھا کہ اہل صفہ کھانے سے فارغ ہو کر کھڑے ہو گئے اور پیالے کی کناروں میں تھوڑا سا کھانا بچا ہوا تھا، اس سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع فرمایا تو ایک لقمہ بن گیا، جسے آپ نے اپنی انگلیوں پر رکھ کر مجھ سے فرمایا بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے۔ میں اس لقمے سے کھاتا رہا یہاں تک کہ میرا پیٹ بھر گیا اور لقمہ ختم نہ ہوا۔ حضرت ابن سیرین بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے کتان کے گیروے رنگ کے 2 کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ کتان السی کا پودا ہے جس سے کپڑے تیار ہوتے ہیں۔ آپ نے کتان کے ایک کپڑے سے ناک صاف کر کے کہا واہ واہ، آج ابو ہریرہ کتان کے کپڑے سے ناک صاف کر رہا ہے۔ حالانکہ میں نے اپنے آپ کو اس حال میں دیکھا ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے کے درمیان بے ہوش پڑا رہتا تھا۔ گزرنے والے مجھے مجنون سمجھ کر اپنے پاؤں سے میری گردن دباتے تھے۔ اس زمانے میں جنون کا علاج گردن کو پاؤں سے دبانے سے کیا جاتا تھا، حالانکہ یہ جنون کا اثر نہیں تھا بلکہ میں بھوک کی زیادتی کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتا تھا۔ ابن سعد کی روایت میں مزید یہ مضمون بھی ہے کہ میں نے اپنے آپ کو اس حال میں دیکھا کہ میں عفان کے بیٹے اور غزوان کے بیٹی کے یہاں مزدوری پر کام کرتا تھا، اور میری مزدوری یہ تھی کہ مجھے کھانا ملے گا اور سفر میں اپنی باری پر سوار ہونے کا موقع ملے گا۔ جب وہ لوگ سوار ہو جاتے تو میں سواری کو پیچھے سے ہانکتا، جب وہ کہیں ٹھہرتے تو میں ان کی خدمت کرتا۔ ایک دن غزوان کی بیٹی نے مجھ سے کہا تم ننگے پاؤں سواری کے پاس آیا کرو
اور کھڑے کھڑے اس پر سوار ہوا کرو، یعنی ہم تمہاری وجہ سے دیر نہیں کر سکتے، نہ اس کا انتظار کر سکتے ہیں کہ تم پاس آ کر جوتی اتارو اور پھر سوار ہو، اور نہ تمہیں سوار کرنے کے لیے سواری کو بٹھا سکتے ہیں۔ اور اب اللہ تعالیٰ نے غزوان کی بیٹی سے میری شادی کرا دی ہے، تو میں نے بھی اس کو عذرائے مذاق اس کی بات کو یاد کراتے ہوئے کہا، تو ننگے پاؤں سواری کے پاس آیا کر اور کھڑے کھڑے اس پر سوار ہوا کر۔ اور اس سے پہلے ابن سعد نے سلیم بن حیان سے روایت کی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے سنا، وہ فرما رہے تھے کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ میں نے یتیمی کی حالت میں پرورش پائی اور مسکینی کی حالت میں ہجرت کی، اور میں بصرہ بنت غزوان کی یہاں مزدوری پر کام کرتا تھا، جس کے بدلے میں مجھے کھانا اور باری پر سواری پر سوار ہونا ملتا تھا۔ وہ لوگ جب کہیں اترتے تو میں ان کی خدمت کرتا، اور جب وہ سوار ہو جاتے تو خود ہی یعنی اونٹوں کو چرانے کے لیے ایک خاص آواز پڑتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بصرہ سے ہی میری شادی کرا دی۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے دین کو تمام کاموں کے ٹھیک ہونے کا ذریعہ بنایا اور ابو ہریرہ کو امام بنایا۔ حضرت عبداللہ بن شفیق فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مدینہ میں 1 سال رہا۔ ایک دن ہم لوگ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ شریف کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے مجھ سے کہا کہ ہم لوگوں نے اپنے آپ کو اس حال میں دیکھا ہے کہ ہمارے کپڑے صرف کھردری اور موٹی چادریں ہوا کرتی تھیں، اور کئی دن گزر جاتے تھے اور ہمیں اتنا بھی کھانا نہیں ملتا تھا کہ جس سے ہم اپنی کمر سیدھی کر سکیں، اور ہمارا پیٹ اندر کو پچکا ہوا ہوتا تھا، اس پر پتھر رکھ کر ہم اسے کپڑے سے باندھ لیا کرتے تھے تاکہ ہماری کمر سیدھی رہے۔ امام احمد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہمارا کھانا صرف کھجور اور پانی تھا۔ اللہ کی قسم ہمیں تمہاری یہ گندم نظر بھی نہیں آتی تھی، اور ہمیں پتہ بھی نہیں تھا کہ گندم کیا چیز ہوتی ہے۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہمارا لباس دیہاتیوں والی اونی چادر تھا۔ اللہم صلی علی سیدنا وحبیبنا ومحبوبنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔